مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث آپ دڑے کے ساتھ حاضر ہے آپ کا دوست اقبال اختر. آج کی حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الفتن سے لی گئی ہے. دوستو، اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانچ لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. دوستوں، آج کی حدیث بھی آزمائش سے ہی متعلق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو جانچتا، آزماتا و پرکھتا ہے. سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب الصبر علی البلاء حدیث نمبر 4031. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا ثواب ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، پھر جو کوئی اس سے راضی ہو اور خوش رہے تو اللہ بھی اس سے راضی رہتا ہے. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اور جو کوئی اس سے خفا ہو تو وہ بھی اس سے خفا ہو جاتا ہے.